آپ کے اسٹمک کا پرابلم ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، لیور کا ہے، برین کا ہے، آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ العزیز سب مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے، یہ آپ کو ایسی طاقت دیتا ہے، آپ کا امیونٹی سسٹم اچھا ہو جائے گا، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب بیسیکلی انسان کی باڈی کے مین 3 پارٹس ہیں، باڈی، اسپرٹ اور سول، اور اس میں سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ سول ہے، روح۔ اب سول کو امپاور کرنے کے لیے لوگ چلا کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، علیحدگی میں جا کر کچھ لوگ جنگلوں میں جا کر چلا کرتے ہیں، جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف اور درود پاک کا پڑھنا ایک طرف، نہ آپ کو جنگلوں میں جانا پڑے گا، نہ آپ کو کسی تنہائی میں جانا پڑے گا، آپ نے جب بس اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ روزمرہ زندگی کے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل درود پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جڑا ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا مشاہدہ انکریز ہوگا، آپ کے پردے ہٹیں گے، اور زندگی کے پردے ہٹیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو زندگی کی اصلیت نظر آنے لگے گی، آپ کو دنیا نظر آنے لگے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب رسالت مآب کی نظر آپ کی طرف پڑتی ہے تو پھر ہی تو کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آپ رسالت مآب کی نظر آپ پر پڑے گی تو پھر خود آپ کا دل کرے گا اور زیادہ درود پاک پڑھنے کو۔ جب آپ نے پھر درود پڑھا پھر آپ کی طرف نظر کرم ہوئی، اور یہ ایک چین بن جائے گی جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ رسالت مآب کی محبت آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہیں۔ یہ جنت الفردوس، یہ ساری جنتیں ایک سائیڈ پہ رہ جاتی ہیں، اور رسالت مآب کا مقام اوپر ہے۔ اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے جائیں گے تو آپ پتہ نہیں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور یہ چین سائیکل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی قبر میں آپ تک جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قبر کہتے ہیں نا ایک نور بن جاتی ہے، ایسے لوگوں کی قبر جنت کا ایک باغ بن جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عالم برزخ کی گھاٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، پل صراط ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نوری تھے۔ یعنی کائنات کا میگنیٹ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور سیلاب آ گیا، اب ہر طرف سے آپ کو پانی نے گھیر لیا، تو کوئی ہیلی کاپٹر آتا ہے اور آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب وہ ہیلی کاپٹر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یہ ایسا درود ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کو اس طرح کے حالات میں زندگی کی کٹھن ترین مشکلات سے نکال سکتا ہے، آپ کو سیلاب سے لے جاتا ہے، آپ کو ریسکیو کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ریسکیو کرے تو آپ درود پاک پڑھیں۔ اب تزکیہ نفس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہوں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق۔ تو اخلاق کب اچھے ہوں گے؟ جب انسان کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی۔ درود پاک آپ کے دل، دماغ اور تزکیہ نفس کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب نفس پر تھوڑی سی بات کر لیجئے۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس بیسیکلی ایک وائرس ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اس نے تھوکا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جو تھوک ہے یہ نفس بن گیا۔ تو وہ جو نفس ہے جس میں شیطانیت ہے، وہ شیطانیت اپنا اثر کرتی ہے، جیسے کہ خناس کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس، جو ہمارے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اس نفس کو ختم کرنے کے لیے جو شیطانیت کی طرف لے کر جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے نور چاہیے۔ اب نور کہاں سے آئے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے آئے گا۔ پڑھنے سے ایک تو آپ کی زندگی میں نور آئے گا، اور دوسرا آپ کائنات کے اس نظام کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں گے۔ تو نور جو ہے وہ نفس کو گھیر لے گا۔ اس کی طاقت کو سمجھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کوشش کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی درود پاک ہے۔ جیسے بھلے شاہ نے کہا تھا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم تو پہلے پلید نہ تھے، پاک مٹی سے آدم بنے، پاک اللہ نے بنایا، پاک جگہ جنت میں رکھا۔ پھر آدم کے اندر یہ نفسانیت آئی کیسے؟ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر سیب کھا لیا تھا۔ تو درود پاک پڑھنے سے ایک پروٹیکشن لیئر بن جاتی ہے آپ کے نفس کے ارد گرد، آپ کے ارد گرد، جو کہ ایسی شیطانیت اور شیطانی طاقتوں کو دور کر دیتی۔ یعنی آپ یہ سمجھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر خون کے ساتھ
साथ दौड़ता है और इसीलिए खून निकलने से वजू टूटता है। वो हर चीज जिसका ताल्लुक खून से है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाए या बाहर निकल आए तो उससे वजू टूटता है। पाकीज़गी खत्म करता है ये शैतान का असर। तो जिस जिस जगह पर असर होता है उसको धो लिया जाता है वजू के साथ, वजू के जरिए से, तो वो पाक हो जाता है। लिहाजा तमाम बीमारियों की जड़, परेशानियों की जड़, मुसीबतों की जड़ दुरूद पाक। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदत बना लीजिए। दुरूद पाक आप पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर शुक्रगुजारी आएगी, आजी आएगी, इनकसारी आएगी, सुकून आएगा, लोगों के साथ आपको मोहब्बत होगी, नफरत खत्म हो जाएगी। अगर आप जिंदगी में शिफा चाहते हैं, चाहे वो बीमारी नफसानी हो, चाहे जिस्मानी हो या रूहानी हो या दिमागी परेशानी हो, यानी जिंदगी में अगर आप शिफा चाहते हैं तो आप दुरूद पाक पढ़िए। या वो गुनाहों की बीमारी हो तो इसकी दवाई सिर्फ दुरूद पाक है। ये वो साइंसी कोड है, अगर आप समझे तो आपको पता चले कि प्रैक्टिकली दुरूद पाक का फायदा क्या होता है। एनर्जी आपकी प्योरीफाई होने लगती है, शिफा आपको मिल जाती है। प्रैक्टिकली भी आप करके देखें, दुरूद पाक पढ़ें। और अगर आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे वाकयात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो कि दुरूद पाक के पढ़ने से आपकी बेहतरी हुई, आपके साथ आसानियां हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मौसूल हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज आऊंगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।